بہت ہی خوبصورت انداز میں تمام نوع انسانی کو جھنجھوڑتے ہوئے اپنے کلیات اپنی شعر و شاعری کی کتاب میں ایک شعر میں بہت ہی خوبصورت انداز میں لکھا ہے. شعر ہے: پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد نادا پر کلام نرم نازک بے اثر. عزیزان محترم، آج روئے زمین پر جب سے انسانوں نے تہذیب کو اپنایا، رہن سہن کا طریقہ اختیار کیا، اس وقت سے لے کر آج تک بہت سے مذاہب، بہت سے فرقے، بہت سی جماعتیں نمودار ہوئی. ہر فرقے، ہر جماعت، ہر قوم کا، ہر مذاہب، ہر مذہب والے کا یہ اپنا دعویٰ ہے کہ ہم حق پر ہیں. اب کسی بھی مذاہب والے سے دریافت کریں، وہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ میرا مذہب حق ہے، ہم حق پر ہیں. ایک بندہ مومن جب اپنے نبی پر نازل ہوئی کتاب کو اٹھا کر دیکھتا ہے کہ آخر چکر کیا ہے، معاملہ کیا ہے، تو اسے خدا کا فرمان جھنجھوڑتا ہوا، پکارتا ہوا نظر آتا ہے. رب فرماتا ہے قرآن مجید میں، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اے پڑھنے والے، اے میرے کلام سے محبت کرنے والے، اے نوع انسانیت کے اعلیٰ ترین افراد، تم اپنے ذہن میں یہ بات ڈال لو کہ اللہ رب العزت کے نزدیک اگر کوئی دین ہے، کوئی مذہب ہے، کوئی دھرم ہے، تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے. لیکن عزیزان محترم، یہ تو تھی اسلام کی بات. قرآن کی روشنی آج آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، کسی خطے میں چلے جائیں، آپ کو ایک چیز نظر آئے گی کہ ہر علاقے میں، ہر خطے میں، چاہے کم ہو یا زیادہ ہو، مسلمان ہر جگہ نظر آتا ہے. بہت کم عرصے میں 1450 سال یہ مختصر عرصہ ہے، لیکن اتنے کم عرصے میں مسلمانوں کی آبادی، مسلمانوں کا ہر علاقے میں، ہر ملک میں، ہر قصبے میں، ہر چھیتر میں پھیل جانا، یہ اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے. عزیزان محترم، یہ معجزہ ایسے ہی واقع نہیں ہو گیا. یہ اسلام ہر علاقے میں پھیلتا ہوا نظر آتا ہے. اس کی وجہ ہے، جب بغور آپ پڑھیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اور مذاہب والے جب اپنے مذہب پر عمل کرنا شروع کیے اور جب قربانی کی بات آئی تو انہوں نے کسی اور چیز کو قربان کیا. لیکن مسلمان اللہ رب العزت پر ایمان رکھتے ہیں، محمد عربی پر ایمان رکھتے ہیں. جب اسلام کی بات آئی، جب قربانی کی بات آئی، تو مسلمانوں نے کسی اور چیز کو قربان نہ کر کے اپنے آپ کو قربان کیا. اس کی زندہ مثال وہ چند نفوس قدسیہ جو بدر کے میدان میں 1000 کفار کے سامنے 313 کی تعداد میں سینہ سپر ہو جاتے ہیں. جنگ احد کا معاملہ میں بھی ایسا نظر آتا ہے. 700 کی تعداد ہے، وہاں جو ہے 1000 سے بھی زیادہ، 3000 سے بھی زیادہ کی تعداد ہے. جنگ خندق کا واقعہ دیکھیں، اس میں بھی یہی نظر آتا ہے کہ جو اسلام کو پر عمل کرتا ہے، جو نبی سے محبت کرتا ہے، جو خدا کے کلام سے محبت کرتا ہے، اپنے جان کو، اپنے مال کو، اپنے عزیز و اقارب کو قربان کرنے سے نہیں ڈرتا. لیکن تمام جنگوں میں ایک جنگ ایسی بھی ہے، تمام معرکوں میں ایک معرکہ ایسا بھی ہے، تمام یہ ایسے خونی معاملات میں خونی معاملات ایسا بھی ہے جو تاریخ اسلام کو ہر موڑ پر سبق دیتا ہوا نظر آتا ہے. اور وہ خونی معرکہ، وہ جنگ کوئی اور نہیں، جنگ کربلا ہے. جنگ کربلا ہے
کہ جب بدر کا میدان واقع ہوا تو مد مقابل لات و منات و عزا کا پجاری تھا، لیکن احد کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوا، خندق کے معاملے میں بھی ویسا ہی ہوا، لیکن جب کربلا کی بات آتی ہے تو وہاں مد مقابل لات و منات و عزا کا پجاری نہیں ہے، بلکہ وہ بھی ایک خدا پر ایمان رکھنے والا ہے۔ عزیزان محترم، آپ نے شہروں میں دیکھا ہوگا کہ جب محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے اس وقت سے لے کر 10ویں محرم تک پروگرام کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے شہروں میں۔ جو علماء ہوتے ہیں، جو مقررین ہوتے ہیں، وہ عوام اہل سنت کو کربلا کے واقعات جو ہے سناتے ہیں تاکہ جو ہے مسلمان کو اپنی تاریخ یاد رہے۔ عزیزان محترم، کربلا کا جو میدان ہے وہ رہتی دنیا تک امت مسلمہ کے لیے ایک راہ ہدایت بنتا ہوا نظر آتا ہے، ایک ایسا مشعل جو ہے، ایک ایسی روشنی ہے جو ہمیں ہر موڑ پر اس سبق دیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس میں سے 2 سبق میں یہاں بیان کروں گا۔ پہلا کہ کربلا کے وہ 72 نفوس قدسیہ جنہوں نے اپنے جان و مال اور اپنے ہر چیز کو اس میدان میں قربان کر دیا، حتیٰ کہ اپنی جان کو بھی قربان کر دیا۔ اور مرد حضرات جاتے جاتے وہ 72 نفوس قدسیہ جاتے جاتے ہمیں کیا سبق دے کر گئے؟ ہمیں یہ سبق دیا کہ صرف عبادات ہی آپ کے نجات کا ذریعہ نہیں ہو سکتا۔ میری بات شاید پہنچ رہی ہوگی۔ عبادات بھی آپ کی نجات کا ذریعہ نہیں ہو سکتا، آپ عبادت لاکھ کر لیں، لیکن اے رہتی دنیا تک کے مسلمانوں، اگر تمہارے اندر ظلم کے خلاف بولنے کی، اس کے خلاف نبرد آزما ہونے کی طاقت نہیں ہے تو تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ 72 نفوس قدسیہ نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم مسافر ہیں، ہمارے پاس لڑنے تو دور کی بات کھانے پینے تک کا سامان صحیح سے مہیا نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی بھی چیز صحیح سے مہیا نہیں ہے کہ ہم اپنے وجود کو قائم رکھ سکے۔ دوسری جانب یزید اور اس کے چاہنے والے ہیں اور وہ ہر چیز سے لیس نظر آتے ہیں، ان کے پاس ہر چیز جو ہے مہیا نظر آتی ہے۔ وہ 72 نفوس قدسیہ بنفس نفیس خود ان کے سامنے مقابلہ کرتے اپنی جان کو قربان کر دیا، اور تمام جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، انہیں سبق دے دیا اہل بیت کے 72 نفوس قدسیہ نے کہ کہیں بھی اگر کوئی ظلم ہوتا ہوا دیکھو، کہیں بھی کوئی شریعت کے خلاف کام ہوتا ہوا دیکھو، کہیں بھی کوئی جو ہے اخلاقیات کے سے جو نیچے گرتے ہوا کوئی کام دیکھو تو فوراً اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ پہلا سبق۔ دوسرا سبق، اہل بیت کے اطہار کی وہ خواتین، خاندان نبوی کی وہ شہزادیوں نے ہماری ماں بہنوں کو دیا۔ وہ سبق کیا ہے عزیزان محترم؟ وہ سبق ہے کہ جب یزید کے جو ہے چاپلوسوں نے، یزید کے کارندوں نے، یزیدیوں نے جب خاندان نبوی کی خواتین کے سروں سے چادر کھینچ لی تو حضرت زینب بنت حیدر نے اپنی خواتین کی جانب مڑ کر ان کی طرف اشارہ کر کے اپنا خطبہ دیا کہ کوئی بات نہیں ہے، ظالم آج اگر تمہیں بے پردہ کر رہے ہیں، ظالم آج اگر تمہارے سر سے دوپٹہ کھینچ رہے ہیں، ظالم آج تمہیں رسوا کرنا چاہتے ہیں، تو اے میری ماں بہنوں تم دیکھو کہ اللہ نے تمہارے سر پر جو بال دی اس سے اپنے چہرے کی حفاظت کرو۔ عزیزان محترم، پروگرام ہم ہمیشہ کرتے ہیں، میں اپنے گاؤں کی بات کرتا ہوں، میں اپنے گھر کی بات کرتا ہوں، میں آپ کے گھر کی بات کرتا ہوں۔ دیکھیں محرم الحرام کا جب مہینہ آتا ہے تو کیا ہماری ماں بہنیں اس کا اہتمام کرتی ہیں؟ میری بات میری ماں بہنوں تک پہنچ رہی ہوگی، وہ بھی سوچے کہ آج جس چیز کو ہم بڑھاوا دیتے ہیں، جس طرح سے ہم بے پردگی کا جو ہے مظاہرہ کرتے ہیں، جس طرح سے ہم روڈوں پہ نکل کے کودتے ہیں، جس طرح سے ہمارے ہاتھوں میں لاٹھیاں ہوتی ہیں، یہ ایک شرم کی بات ہے۔ عزیزان محترم، سوچے کہ اس علاقے میں اہل سنت والجماعت جسے ہم سنی کہتے ہیں،
हमारा एक वाहिद गांव नहीं है। दूसरी बात एक और गौर करने की, शायद कि कोई गौर ना करे, जो बात निकलती है, जो बात दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकतें प्रवास कर रखती है। जो बात दिल से है वो कहूँगा। अज़ीज़ान मोहतरम, दूसरी बात जो काबिल फख्र है हमारे लिए कि इस इलाके में आप घूम कर देख लें कि दो चीजें आपको जल्दी नजर नहीं आएगी। पहली कि इतने ज्यादा मुस्लिम आबादी में पूरा पूरा सुन्नी गांव हो, पूरा के पूरे लोग सुन्नी हो, अहले सुन्नत वल जमात को मानने वाले हो। दूसरी चीज कि अगर इतने हैं भी तो उनमें उलमा की तादाद नहीं है। आलिम उलमा बहुत कम पाए जाते हैं, लेकिन खुदा के फजल से हम सुन्नी भी हैं और हमारे गांव में ना कम से कम तो टोला से लेकर बन तक अगर गिना जाए तो कम से कम 30 से 35 हाफिज और आलिम निकलेंगे। मेरी माँ बहनों, आप अगर मुहर्रमुल हराम के महीने में इस तरह से अपने चेहरे को सजा कर जब आप निकलती है, क्या उस पर गैर मर्द का जो है गैर मर्द की नजर नहीं पड़ती? आप जो इस तरह से अपने हाथों में डंडे लेकर निकलती है तो क्या हमारे इस मोहल्ली गांव का जो है बहुत नाम रोशन होता है? अजीज़ान मोहतरम, इन चीजों पर हम और हमारी माँ बहनें अगर थोड़े दिन के लिए ये सोचे कि इससे हम और हमारे गांव का नाम खराब होता है तो हम खुद बचने लगेंगे। अगर याद ना हो तो सिर्फ इतना याद कर लेना मेरी माँ बहनों कि आप उस तारीख को देखना कि जब 3 दिन से ज्यादा भूखे प्यासे थे, उनके बापों को काटा गया, उनके भाइयों को शहीद किया गया, उनके बेटों को काटा गया, उनके खानदान के हर फर्द को खत्म कर दिया गया, हत्ता के 6 माह के असगर को नहीं बख्शा यजीदियों ने। और जब औरतों की बात आई तो जब उन्हें सवार करके ऊंट पर कूफा ले जाया जा रहा था तो यजीदी फौज में जो उन्होंने क्या किया कि उन खवातीन इस्लाम के, उन नबी के खानदान की खातून के सर से दुपट्टे को खींच लिया। तो ज़ैनब बिन्ते हैदर ने, हैदर करार मौला अली करमल्लाह वजहुल करीम की शहजादी है। कहते हैं ना कि बाप शेर होगा तो बेटी भी शेर होगी, बाप शेर होगा तो यानी नस्ल जैसी हो औलाद भी वैसी होती है। आखिर औलाद किसकी है? मौला अली की है। वहां पर भी दरस्ती हुई अपने जो है काफिले की तरफ इशारा करके कहती है, क्या मेरी माँ बहनों, मेरी बेटियों, तुम घबराओ नहीं। अगर यजीदियों ने तुझे आज रुसवा करने का ठान लिया है, तुम्हें बेपर्दा करने का ठान लिया है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारे सर पे जो ये घुंघरेले लंबे बाल दिए हैं उससे अपने चेहरे की हिफाजत करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह।